نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے محبوب آپ فرمائیں، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، یہودیوں سے آپ بات کریں، یہودیوں سے فرمائیں کیا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے، اگر تمہیں یہ خیال خام ہے، اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دنیا میں صرف تم ہی بس اللہ کے لاڈلے ہو، اے یہودی ہو، تم ہی بس اللہ کے ولی ہو، اولیاء للہ، اللہ کے ولی تم ہو، من دون الناس، اور کوئی دنیا میں انسانوں میں اور کوئی، سب دشمن اللہ کے، سب اے گانے نتھو خیرے، تم ہو بس اللہ کے چہیتے لاڈلے پیارے اولیاء ولی. تو چلو تم دعویٰ کر رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے، تو پھر اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تمنا الموت، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو کرتا ہے، جان دینے میں لگ جاتا ہے. تمنا الموت، موت کی تمنا کرتا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. لیکن اللہ پاک خود ہی تصدیق کر رہا ہے، لا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجی ہے وہ تو جہنم بھیجی ہے. یاد رکھ لیں، جنت اور جہنم کیا ہے، اور موت کی تمنا اور جینے کی تمنا کیا ہے. اس جینے اور مرنے کا اور جنت اور جہنم کا ڈائریکٹ تعلق ہے.
جو دنیا میں اللہ کے لیے جان دینے کی زندگی بسر کرے گا وہ آخرت میں جنت بنا رہا ہے، اپنے لیے جنت بھیج رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا انما تجزون ما کنتم تعملون، لوگوں تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ وہی کچھ تو ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور جہنمیں بنائی ہوئی ہیں، کسی کو ہم جنت میں دے دیں گے کسی کو جہنم میں، نہیں۔ جنت بھی آنے والا اپنے لیے خود بنا کر آتا ہے، خود بنا کر بھیجتا ہے۔ جہنم بھی برا شخص اپنے لیے جہنم بنا کر یہاں تیار کرتا ہے، ہم تو صرف اسے وہی کچھ دیتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جینے کی تمنا کرنا، بڑھنا پھلنا پھولنا، مال اولاد میں کاروباروں میں لگ جانا، یہ کیا ہے؟ آگے جہنم بنانا ہے، آگے جہنم بنانا ہے۔ تو جو آگے جہنم بنا رہا ہو یہاں سے جانے کی تمنا تھوڑی کرے گا، وہ تو جو یہاں جنت بنائے گا، جینے کی راستہ بنائے گا، تو یہاں اپنے لیے کوئی محل بنائے گا، کوئی بینک بیلنس جمع کرے گا، تو یہاں سے کیوں جانا چاہے گا؟ جنت تو اس نے یہاں بنائی ہوئی ہے۔ اور جو دنیا میں جنت بنا رہا ہے آخرت میں اس کے لیے جہنم بن رہی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ معافی چاہنا میں سنیا تھوڑی گل کی ہے، اسی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیٹھے ہو، تسی کیا ہے دنیا جو کھانا پینا کاروبار کرے تینوں کیا غلط ہے، ایتھے رب نے کیا کرو اس کے حلال کماؤ، ایڈا بڑا ظلم نہ کرو، بڑی مہربانی گستاخی ہوئی تو معاف۔ وہ حرام لا یتمنونہ، حرام نہ جڑا کماتا ہو جنت جائے گا۔ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو دنیا میں کمائی کی ہے، جو دنیا میں انہوں نے اختیار کیا ہے راستہ جینے کا اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا، وہ دنیا میں جنت بنانے کا ہے، جس سے آخرت میں جہنم بن رہی ہے۔ اب یہ دنیا میں اپنی جنت چھوڑ کے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ لا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کمائی کر کے آگے بھیجی ہے اسے تو جہنم بنی ہوئی ہے، اور جو یہاں کمائی کر رہے ہیں اسے یہاں جنت بنا رہے ہیں۔ اچھا دنیا کی جنت بھی چھوڑ جائیں اور آخرت کی جہنم میں چلے جائیں، ایسے بیوقوف نہیں ہے یہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سمجھے؟ جو دنیا میں پڑھنا پھرنا پھولنا اور جینے میں ہی لگ جائیں وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ظالم کہہ رہا ہے۔ قل، اے میرے پیارے محبوب آپ فرمائیے، پہلے تو آپ نے فرمایا نا ان سے تمہیں گھمنڈ ہے ولی ہونے کا، تو پھر موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا تو یہ نہیں کریں گے، یہ تو جینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جس جینے میں لگے ہوئے ہیں تو جینا موت سے بھاگنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ پاک قرآن حکیم سورہ جمعہ پڑھے، سورہ جمعہ پڑھ رہا ہوں، سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے پیارے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ، تم موت کی تمنا نہیں نہ کرو گے تو پھر تم موت سے بھاگنے والے ہو، تم موت سے
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت آ کر وہ تم سے ملاقات کر لیں گی، پھر کہاں مارو گے؟ موت سے بات کر جاؤ گے کہاں؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے خود ہی جان دینے کے راستے پہ چل پڑے۔ جان دینے کا راستہ کون سا ہے؟ مغلوبوں اور دالوں کی مخالفت کرنا۔ مغلوب کون ہے؟ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے طاقتور ظالم لوگ جو دوسروں کا حق کھا جائیں چھین کر، پورا پورا حق نہ دیں اور اپنی چودراہٹ اور اپنی ہی دولت اور اپنے ہی بینک بیلنس اور اپنی ہی فیکٹریاں اور اپنی ہی زمینداریوں میں لگے رہیں، انہیں یہ خیال ہی نہ ہو عام عوام الناس کے لیے جینا حرام ہو گیا ہے، وہ جائیں بھاڑ میں، انہیں بس اپنے عیش و عشرت اور اپنے بینک بیلنس اور اپنی دولت اور اپنے ہی کاروباروں کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اور جو ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کو ہی اٹھا کر اپنے سروں پہ بٹھا لیتے ہیں کہ آؤ آؤ تم ہمیں چندے دو، ہم مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لگا لیتے ہیں، تمہاری مخالفت کی طرف نہیں جانے دیتے، ہم انہیں اس طرف لگاتے ہیں۔ تو یہ مکار لوگ جو ہیں، یہ دال، تو یہ مغضوبوں اور دالوں کی مخالفت کرنا، یہ جان دینے کا راستہ اپنانا، سبحان اللہ، یہ موت کی تمنا کا راستہ اپنانا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں موت کی تمنا یعنی جام شہادت نوش کرنے کی طرف آگے نہ بڑھے، وہ اصل میں موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پھر فرما رہا اپنے محبوب سے، قل، اے میرے پیارے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی، وہ لوگ جو موت سے تفرون من، موت سے بھاگ رہے ہیں، انہیں کہو یہ سب سے بڑے مغالطے میں ہیں، یہ سب سے بڑے دھوکے میں ہیں، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت آ کر تم سے خود ملاقات کرنے کے السلام علیکم، تم کون؟ میں اسرائیل، تمہیں کس نے بلایا؟ نے کہا ہمیں بلانا نہیں پڑتا، ہم خود ہی آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے خود ہی آ جاتے ہیں۔ ہمارا وقت مقرر ہوتا ہے، ہم اپنے وقت مقرر پر خود ہی آ جاتے ہیں، اور یہ موت ہے، اس سے ملاقات کرو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت ہے، اس سے ملاقات کرو۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے جو موت سے بھاگتے ہیں تو بالآخر موت آ کے خود ان سے ملاقات کر لیتی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اسرائیل پکڑ کے اپنے اس طیارے میں بٹھاتا ہے اور بٹھا کر لے جاتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے ڈال دیتا ہے۔ الى عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات ہی ہے نا، غیب اور ظاہر کو جاننے والی، اس کے سامنے لا کر پیش کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ان جانے والوں کو، ان موت سے بھاگنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ موت سے بھاگنے کے نتیجے میں یہ جہنم تیار ہوئی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تم جو کچھ کرتے رہے ہو نا، تو اس سے جہنم تیار ہوئی ہے، داخل ہو۔ لہذا نتیجے کے طور پر اللہ پاک فرما رہا ہے، لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، دیکھنا اے اہل ایمان، تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے میرے پیارے محبوب، ان یہودیوں سے کہیں، تو یہ اوتوا الکتاب سے مراد یہ یہودی جن سے بات ہو رہی ہے، عیسائی اور چیزیں، یہودی اور، عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں اوتوا الکتاب،
اوت الکتاب تو عیسائی بھی ہیں، لیکن چونکہ شروع سے بات یہودیوں سے چلی آ رہی ہے تو یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی، ان یہودیوں کی طرح تو نہ ہو جانا۔ یہودی کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ بھی بتایا گیا، دعویٰ کرتے ہیں دیندار ہونے کا، اللہ کے ولی ہونے کا، جنت کے ٹھیکیدار ہونے کا، لیکن وہ جو جنت کے لیے بنیادی شرط ہے جان دینے، جام شہادت نوش کرنے، جان دینے کا راستہ اپنانا، وہ بھی یہ اپنائے نہیں ہوتے، پکے ٹھٹھے دنیا دار، دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں۔ لہذا جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے آخرت میں جہنم بنتی ہے۔ وہ اپنی اس عمل سے وہاں جہنم، یہاں دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اپنے لیے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کرے، دنیا میں تو بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، آخرت میں جہنم ضرور بن جاتی ہے۔ اور جو دنیا میں جام شہادت نوش کرنے کا راستہ اپنائے، وہ دنیا میں جام شہادت نوش کرے نہ کرے، جنت اس کے لیے آخرت میں بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہودی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ جینا چاہتے ہیں، دنیا میں بڑھنا پھرنا بولنا چاہتے ہیں، آخرت کو چھوڑ کر آخرت کے مقابلے میں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب یہ حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کی طرف نہیں آتے، عمل کو ٹالتے ہیں۔ پھر جب ان کا ٹالنا لمبی مدت میں گزر جاتا ہے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ہدایت کی توفیق سب کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ سب سے بڑا دنیا دار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اس کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ وہ چاہے کتنا بڑا پیر اور مولوی اور شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اس کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں، اس کو اپنا برا عمل برا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے موڑ جو لگے۔ لہذا تم ان یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو دنیا کے بھیٹ نہ چڑھا دینا، بلکہ کیا کرنا؟ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے اس کام سے غافل نہ کر دیں جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت کرو، یہ کام ہے تمہارا۔ سبحان اللہ، بے شک مغضوبوں دالوں کی مخالفت، ظالموں اور مکاروں کی مخالفت کرو۔ اب یہ ظالم اور مکار مل کے تمہیں ماریں گے تو اللہ کے لیے جان دے دو۔ سبحان اللہ، کوئی سمجھ آ رہی بات؟ بے شک آ رہی، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی لمبے چھوٹے فلسفے نہیں ہیں، تو جان دے دو، جان دینے کا راستہ اپناؤ، جب تک موت نہیں آتی جان دینے کے راستے میں لگے رہو۔ سبحان اللہ، اس عمل سے ہمارے پاس جنت بن چکے گی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، تمہیں جام شہادت تم نوش کرو یا نہ کرو، لیکن اس راستے میں لگ جاؤ، اسی میں لگے رہو، لگے میرے پاس آ جاؤ، تو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، اور جنتیں بھی کون سی؟ اللہ، جنت الفردوس۔ سبحان اللہ، جنات عدن، اعلیٰ جنت
جنتوں میں داخل کروں گا. ذالک الفوز العظیم. یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اللہ پاک فرما رہا ہے اے اہل ایمان آمن یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان لا تلہکم، تمہیں نہ غافل کر دے کیا مال اور اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے اس کام سے، اس فرض منصبی سے جو تمہارے ذمہ اللہ نے لگایا. جو غافل ہوگا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہی تو خسارہ پانے والا ہوگا، وہی گھاٹے والا ہوگا. اس کو سمجھیں کہ عن ذکر اللہ، اللہ کی طرف سے جو کام ملا ہے ہمیں، جو ٹاسک ملا ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں نا مکتوب و دانوں کی مخالفت ہے، اسی مخالفت کو یہاں بتایا گیا کیسے ہوگی مخالفت. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہاں پر پورے قرآن کا مثال، پورے قرآن کا جو اصول ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے خرچ کرنے کو وہ چیز خرچ کرنا نہیں، اس کو خرچ کرنا نہیں کہتا کہ جا کے پہلے کمائیں اور پھر خرچ کریں. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ پہلے کمائیں گے، کسی دفتر میں کام کریں گے، کوئی دکان چلائیں گے، کوئی فیکٹری لگائیں گے، کسی کھیت کھلیان میں جا کے کوئی ہل چلائیں گے، کوئی باغات وغیرہ میں کوئی گھر لگائیں گے، وہاں کچھ کمائیں گے پھر لا کر خرچ کریں گے. ایسا ہے نا؟ خرچ کرنے سے پہلے ہم کمائی کا ذہن میں تصور رکھتے ہیں کہ پہلے کما لیں، اس کمائی میں سے کچھ کھا لیں، کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں. ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مکہ میں بکریاں چراتے تھے، پھر آپ کو حضرت خدیجہ کا کاروبار انٹرنیشنل طور پر کرنے لگے، اور جب انٹرنیشنل طور پر کرنے لگے تو صرف مکے کے نہیں عرب کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا. سبحان اللہ. تو آپ کو تو پھر عالمی تاجر بن کر سامنے آنا چاہیے تھا. آپ نے تو سب پر ایک دم لائن لگا دی، کراس لگا کر حضرت بلال کی سطح پر آ گئے. سبحان اللہ. گھر میں کئی دن فاقہ چل رہا ہے. کیا دوسروں کو، سینکڑوں لوگوں کو مدد کرتے تھے، ان کے چولہے جلتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے. ظاہر ہے پوری دنیا میں کما کر لا کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے نا. تو لوگوں کی تو کہاں، خود اپنے 20 دن گھر میں چولہا نہیں چل رہا. تو آپ نے یہ کاروبار کیوں چھوڑا؟ اگر اللہ کے راستے میں کما کر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کمائی کو اور بڑھانا چاہیے تھا تاکہ اور زیادہ خرچ کرو. بے شک بڑھانا چاہیے. حضرت ابو بکر کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ میں پہلے 40,000 درہم پلس کا سرمایہ کر رہا ہوں اور مجھے 50,000 درہم کا کرنا چاہیے. اس مہینے اگر میں 40,000 دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں تو آئندہ مہینے مجھے 50,000 دینے کا بندوبست کرنا چاہیے، آئندہ مہینے مجھے 60-70,000 درہم دینے کا. ایسا تو نہیں ہوا. نہیں ہوا. حضرت عمر کو چاہیے تھا میں ابھی گورنر بناؤں، میں ابھی وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں ذرا اور بڑی پوسٹ لے لوں. وہ تو گورنر ہی چھوڑ کر آ کر حضرت بلال کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. اور دین ہم نے حضور سے سیکھنا ہے نا. بے شک. دین ہم نے قرآن سے، سیرت سے سیکھنا ہے. بے شک. دین ہم نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھنا ہے بھائی. سبحان
حضرت عمر فاروق سے سیکھنا ہے، سبحان اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ دین کیا ہے؟ کما کر خرچ کرنا نہیں ہے، جو اللہ نے دے کر بھیجا وہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ اور اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ وقت جو ہم دینا نہیں چاہتے ہیں، جو ہمیں جان سے پیارا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ وہ وقت ہم اپنی دکان کو دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو دینا چاہتے ہیں، اپنے مال و اولاد میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ نہیں، یہ جو وقت میں نے دیا ہے یہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ مسجد میں خرچ کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، پھر اس پر عمل کرو، پھر اس پر عمل کی دعوت دو، عمل میں جو مشکلات آئیں وہ برداشت کرو، دوسروں کو عمل کی دعوت دو، اس میں وقت خرچ کرو۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے ہم نے وقت نہیں خرچ کرنا، ہم نے تو مسجد میں تب آنا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جان جاتی ہے وقت دینے سے۔ مسجد میں آنے ہی تب ہے جب نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اچھا چلو نماز آگے ہو سکتی ہے؟ نہیں، نماز ہم نے 1:30 بجے ہی پڑھنی ہے۔ اور پھر پہلے آ جاتے ہیں، نہیں پہلے بھی نہیں آنا۔ اور پھر 1:30 بجے تو روزانہ ہوتی ہے نماز، آج تو جمعہ ہے، آج تو پہلے اذان ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ جمعہ کے لیے، جمعہ خطبہ کے لیے۔ وہ اذان ہوئی بس ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ہم نے تو آنا ٹائم پر نماز کے لیے۔ اور جمعے میں اور عام دنوں میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے میں کوئی فرق نہیں، فرق ہے۔ بالکل کیا تھا، جمعرات تھی نا، ہم آگے نماز کے ٹائم میں نماز پڑھ کے چلے گئے۔ آج جمعہ ہے، آج بھی آئے نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اور بیٹھو، نہیں بیٹھنا بھی نہیں، اور جلدی آؤ، جلدی بھی نہیں آنا۔ تو وقت، اللہ کہہ رہا ہے وقت خرچ کرو، کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا خرچ۔ وقت ہی تو ہماری جان ہے، جان ہے بے شک۔ اللہ کہہ رہے ہیں انفقو مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں وقت دے کر بھیجا ہے اس میں سے وقت کو خرچ کرو۔ اور اس کے لیے کنڈیشن لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہ وقت ختم ہو جانا ہے، بے شک ختم یہ جو ہم نے تمہیں وقت دے کر بھیجا ہے، ختم ہو جاتا یہ ڈاکٹر صاحب یہ وقت ختم ہو جانا ہے۔ ہے۔ بے شک کب ختم ہو جانا ہے؟ جب کسی کی موت آ جائے گی۔ بے شک جب موت آئی تو موت آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقت ختم ہو ختم ہو گیا، اسی لیے قیمتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ بے شک من قبل، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت آ جائے، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے کیا چیز ہے انسان کے پاس خرچ کرنے کی؟ وقت۔ وقت۔ جو ہم نے کرنا ہے کاروبار میں، مال و اولاد میں، دنیا داری میں اور دھندوں میں، وہاں وقت خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اچھا آ گئی موت، پھر اللہ کہہ رہا ہے فیقول ربی، پھر وہ شخص جس کی موت آ کھڑی ہوئی ہے وہ کہے گا اے رب، اللہ یہ اسرائیل آ گیا، اس سے ذرا روک، تو موت آ گئی نا۔ موت آنے کو کیا ہوتا ہے؟
اسرائیل آ جاتا ہے، کہتے چلو بھائی ہم نے تو 1000 سالہ پروگرام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ۔ ہر شخص دنیا دار جو ہوتا ہے، دنیا کو ترجیح دینے والا جو دنیا میں لگا ہوا ہے، وہ کہ اور ہے کوئی بات نہیں، اللہ سے 1000 سال تو لے ہی لیں گے۔ لیکن اب عجیب معاملہ ہو گیا، اب اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، احدکم الموت من قبل ان یاتی احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ گئی، کیا مطلب اسرائیل آ گیا، آ کے کہنے لگا چلو کہنے لگے کدھر، یہ طیارہ کھڑا ہے اس میں بیٹھو اور چلو، ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا جانے کا۔ وہ کہتا ہے وہ جس کی موت آئی، وہ کہتا ہے تو ذرا ٹھہر اسرائیل، میں ڈائریکٹ ڈائل کرتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں، کر لے۔ اب وہ اللہ سے جو ڈائریکٹ ڈائل کر رہا ہے نا یہ بندہ، اللہ اس کی بات کر رہا ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، وہ کہتا ہے اللہ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ یہ آ کے کھڑا ہو گیا تیرا فرشتہ، اس کو ذرا روک، مجھے چند سیکنڈ دے دے۔ وہ 1000 سالہ پروگرام ختم۔ اللہ اور جو 1000 سالہ پروگرام رکھ کر بار بار ہر جمعے میں سمجھایا جاتا ہے بھائی آؤ، ٹائم دو، ٹائم لگاؤ، چلو نہیں آئے تو اب آؤ بیٹھو، چلو 2:30 بجے تک 2 بجے تک بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھنا تو پہلے آ جائے کرو، پہلے بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر موت تو آ ہی جائے گی نا، آئے گی۔ آخر حاجی جلال الدین صاحب کہاں ہیں، حاجی شہباز صاحب کہاں ہیں، مفتی عبداللطیف صاحب کہاں ہیں، وقت پر آئے گی۔ حاجی شمس الدین صاحب کہاں ہیں، حاجی غلام محمد صاحب، حاجی محمد بوٹا صاحب کہاں ہیں، آخر چلے ہی گئے نا، تو کیا ہم نے بیٹھے رہنا ہے؟ نہیں، جانا ہے۔ ہاں ہم نے پٹا لکھوا لی ہے 1000 سال کا، نہیں، وقت پر جانا۔ احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے گی، کیا مطلب اسرائیل آ گیا، اس نے کہا چلو میں نے کہا ٹھہر ذرا، میں ڈائریکٹ اللہ سے ذرا بات کر لوں، اچھا بھی کر لے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، تو پھر اللہ سے کہتا ہے وہ اللہ لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ میں وہ 1000 سالہ پروگرام چھوڑتا ہوں، تو مجھے چند سیکنڈ دے دے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چند سیکنڈ لے کے تو کیا کرے گا، جو پہاڑ تو نہیں چھونک سکا 50 سال میں، 60 سال میں، 40 سال میں، 70 سال میں، وہ تو چند سیکنڈ میں تو کیا کر لے گا، کہتا ہے میں بہت کچھ کر لوں گا۔ وہ کیا ہے جی، فَأَصَّدَّقَا، یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ تو چند سیکنڈ دے دے، ان چند سیکنڈوں کے اندر فَأَصَّدَّقَا، میں نے جو کمایا ہے تجھے دے دوں گا، تجھے صدقہ کر دوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس طرح میں نیک بن جاؤں گا۔ دیکھو کیا کتنی بڑی گمراہی ہے، انسان نیک بننے کا راستہ دیکھو کیسا بناتا ہے۔ اللہ نیک بننے کا جو انسان کا جو گمراہ شخص ہے، اس گمراہ شخص کا فلسفہ دیکھو کیا ہے، کہتے ہیں ابھی تو میں لگا رہا ہوں، یہ مولویوں کو بکواس کرنے دو، یہ کہتے ہیں تو کہتے رہو، ہم نے تو اپنے ٹائم پر آنا ہے، نماز کے ٹائم پر آنا ہے، نماز کے ٹائم پر ہی آنا ہے، نہ پہلے آنا ہے نہ بعد میں ٹھہرنا ہے، ہم نے تو بس اپنا ہی کرنا ہے۔
ہم نے اپنی روش جاری رکھی ہے. یہ بیوقوف ہے، میں عقل مند ہوں. لہذا جب موت آئے گی تو پھر میں اللہ سے یہ لین دین کر لوں گا. جو میں کما رہا ہوں جانے سے پہلے اللہ کو دے جاؤں گا اور اس طرح میں نیک بن جاؤں گا. نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت. یا رسول اللہ. یہ میرے جیسا شخص، یہ ہم میں سے ہر شخص سوچے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے؟ اگر اتنی سوچ ہے تو لے دے کے معاملہ سے فَأَصَّدَّقَا، جو کمایا ہے پچھلوں کو دینے کی بجائے اللہ کو دے جاؤں گا، مسجد میں دے جاؤں گا، مدرسے میں دے جاؤں گا، یہ مولانا صاحب یہ پیر صاحب ہیں ان کو دے جاؤں گا. اللہ. پچھلوں کو نہیں دوں گا، ان کو دے جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاؤں گا. لہذا ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ فلسفہ چل جائے گا. ہاں جی، زیادہ یہی سمجھتے ہیں. لہذا نہ پہلے آ کر سنوں گا جمعے میں، نہ پہلے آؤں گا نہ بعد میں بیٹھوں گا. آؤں گا بھی ٹائم پر، چلا بھی ٹائم پر جاؤں گا، جس طرح روزانہ 7 دن کرتا رہتا ہوں. اور بس جب موت آئے گی تو میں یہ کھیل کھیل لوں گا اور اس طرح نیک بن جاؤں گا. اور مولوی بھی بیٹھا ہوتا ہے میرے جیسا ڈمی قسم کا، وہ بھی پیچھے پڑا رہتا ہے، کون مر رہا ہے، کون جا رہا ہے، اوے وہ تو گیا، اس کو نہیں دینا کچھ. لہذا وہ گھر والے اٹھا کے مسجد کو دے دیتے ہیں، مدرسے کو دے دیتے ہیں، پیر خانے میں دے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا باپ بخشا گیا، ہماری ماں بخشی گئی، کیونکہ پیر نے مولوی نے پکڑ کے انہیں جنت دے دینی. کیوں جی ایسے نہیں دیتے رہتے؟ ایسے ہی یہ جنتیں کیسے بڑھ رہی ہیں؟ ایسے نہیں بڑھ رہی. ایسے بیٹھے. لیکن ان پیروں کے، ان مولویوں سے کہنے سے جنت نہیں. جنت دوسرا ہوتی جس طرح قرآن کہتا ہے. بے شک. جنت دوسرا کے لیے ہے قرآن سے، جیسے ہمارے آقا کہتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے سیرت کہتی ہے. سبحان اللہ. جنتیں اس طرح ملتی ہیں. بے شک. ہمارے ڈھکوسلوں سے جنتیں نہیں ملتی بنتی. یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے. جنت کیسے سمجھ لیے؟ فَأَصَّدَّقَا، میں نے جو کمایا ہے اللہ تجھے دے دوں، تو مجھے چند سیکنڈ دے دے، تیرے مولوی کو دے دوں، تیرے پیر کو دے دوں، تیرے نیک بندے کو دے دوں، اس سے کوئی مدرسہ بنوا دوں، کوئی مسجد بنوا دوں، کوئی پیر خانہ بنوا دوں، کوئی کیا، کوئی ہسپتال بنوا دوں، بس تو چند سیکنڈ دے دے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں. اب یہ پورا فلسفہ ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کے ڈائریکٹ اپنے اسرائیل سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بیوقوف مجھے بھی اپنی طرح کا بیوقوف سمجھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ نمازی جو ہے، یہ حاجی، یہ مجھے بھی اپنی طرح کہیں سمجھتا ہے. یہ بیوقوف، اس کو سمجھایا جاتا رہا، ایسے نہیں چلتا کام، ایسے نہیں ہوتا کام. لیکن یہ لگا رہا اور اب یہ اپنی اس میں لگا ہوا ہے. مجھے کہہ رہا ہے چند سیکنڈ دے دے. تو اللہ تعالیٰ میرے جیسے بیوقوف کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے اسرائیل سے بات کرتا ہے. کیا اللہ فرما رہا ہے لن یؤخر اللہ نفسا. سبحان اللہ. اے میری اسرائیل، ایک سیکنڈ نہیں دینا اس کو. اللہ اللہ اللہ. اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت آ جائے، موت کا وقت میری طرف سے مقرر ہے، فوراً اس کی روح قبض کر. اللہ. نہیں چاہیے ہمیں اس کی دولت، نہیں چاہیے ہمیں اس کی جائیدادیں. اس سے جو وقت مانگتے رہے، جو صلاحیتیں دے کر ہم نے بھیجا، وہ کہیں اور لگاتا رہا، مال بنانے میں، پیسہ بنانے میں، اولادوں میں، دنیا داری کے دھندوں میں پھنسا رہا. بے شک. ہم کہتے رہے ہمیں وقت دے، ہمیں صلاحیتیں دے. بیٹھ کر لن یؤخر اللہ، ایک سیکنڈ نہیں دینا. بے شک. اللہ. اذا جاء اجلها،
یہ میں کہہ رہا ہوں. قرآن اللہ کا اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. بے شک وقت تو یہ ہے کیا باہر ہے مسجد خالی پڑی ہے. اس وقت بھر جائے گی جب نماز کا وقت آئے گا. قرآن سوچ سمجھنا. لچھے دار تقریریں کرا لو ساری مسجد بھر جائے گی پہلے سے. لا کے یہاں کو لنگر شنگر پکا لو ابھی آ جائیں گے. ان سے جنتیں ملتی ہے نہیں. اذا جاء اجلها جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اسرائیل تو آ گیا ہے فوراً اس کی روح قبض کر دفع کر اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک. اللہ واللہ خبیر بما تعملون. جو تمہارے کرتوت ہیں کیا مجھے پتہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون. مجھے پتہ نہیں اس سے پچھلے جمعے کیا کیا اس سے پچھلے جمعے کیا کیا اور آئندہ جمعہ کیا کرو گے. پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے. کوئی دس سے مس نہیں ہوگا. اللہ کو خوب پتہ ہے تمہارے کرتوتوں کا. بے شک بے شک. اللہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یقدر. رزق کو کشادہ کرنا تنگ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک یہ اللہ کا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کا وقائی من دابہ کتنے چوپائے ہیں کتنے ڈھول ڈنگر ہیں. انسان کتنا کھا لیتا ہے کتنا بڑا پیٹ ہے. بھینس کا کتنا بڑا پیٹ ہے. بے شک. ہاتھی کا کتنا بڑا پیٹ ہے. اللہ وہ دے. شام کو بچا کے رکھتا ہے نہیں اسے فکر ہوتی ہے. نہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ یرزقها. سبحان اللہ. تمہاری کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں آتی. جب ہاتھی کو بھینس کو اونٹ کو گھوڑے کو گدھے کو کتنا کتنا کھاتے ہیں وہ جب وہ ان کو کھلاتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں کھلائے. ضرور کھلائے گا. سبحان اللہ یرزقها وإياكم. اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. نعرے تکبیر. جو تمہارا کام ہے اس کام میں تم لگتے نہیں ہو اور جو تمہارا نہیں ہے کام اس میں لگے رہتے ہو 24 گھنٹے. مل حیات الدنیا الا لاہب و لعب. جب اس کام میں لگو گے جو تمہارا کام ہی نہیں ہے تو پھر کھیل تماشائی ہوئی نا یہ زندگی. اس زندگی سے کیا ملے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. میرے محبوب کے جانثاروں نے اپنی ساری زندگی موت کی تمنا میں گزار دی. سبحان اللہ. سبحان صحابہ اللہ. کرام کی زندگیاں موت کی تمنا. بے شک. جب تک دنیا میں رہے اللہ کے لیے جیتے رہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے جینا مرنا رکھا. سبحان اللہ. اللہ کے لیے. بے شک. اللہ کے لیے کا مطلب معاشرے میں سے ظالموں کے خاتمے ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے. ایسے آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بڑے جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک آسان سا سوال کر لوں. بے شک. جی. آسان سا مشکل ہے. حضور نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک حج. ایک حج. ایک حج. ایک حج کیے. بے شک. بے شک. کتنی جنگیں لڑی؟ 74 مسلح جنگیں لڑی. 74 جنگیں لڑی نا. بے شک. تو جو 74 جنگیں لڑی وہ لڑنے والا تو کوئی بھی نہیں اور جو ایک دفعہ حج کیا تو لاکھوں لوگ حج پر پہنچ جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ نہیں سمجھے.
عمل نہیں سنت کرو. جو 74 جنگیں لڑی وہ کون ہے ہم میں سے لڑنے والا؟ اللہ اکبر. ہے کوئی؟ نہیں. اللہ اکبر. جو ساری عمر کام کرتے رہے وہ تو کرنا نہیں، اور جو ایک دفعہ کیا سارے کے سارے، اکثر لوگ حجی ہوں گے ہم میں سے، وہ سارے کے سارے کیے جا رہے. دس بات کچھ سمجھ رہی بات؟ یتخذ منکم شہداء، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں جانثار ہیں ان کی زندگیاں گزرتی ہی اللہ کی راہ میں جان دینے میں، سبحان اللہ، جان دینے میں گزرتی ہے. اور غزوہ احد کے بارے میں فرمایا انہوں نے جام شہادت نوش کر لیے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن دوسرے بھی تو ہیں جنہیں مال پیارا ہے اور جان پیاری ہے، انہوں نے رونا پیٹنا ڈال دی ہے. منافق. بے شک. جنہیں جان پیاری ہے، مال جنہیں مال پیارا ہے، انہوں نے رونا پیٹنا ڈال. انہوں نے کہا کل ہماری باری آ جائے گی، ہمیں جان دینی پڑے گی. تو بولی محض اللہ، اللہ تعالی جنگ کے ذریعے سے چھانٹی کرتا ہے. بے شک. عمل میں تو ہر کوئی بڑھ کے مارا ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. جب جنگ ہوتی ہے وہ کھڈے لینے لگا ہوتا ہے. بے شک. اللہ ظاہر کر. اور جنہوں نے جانیں دینی ہوتی ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ولی محض اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر چھانٹی کر دیتا ہے. تو ان چھانٹیوں میں سے جو جان دینے کے لیے نکلتے ہیں وہ ذالک الفوز العظیم، سبحان اللہ. وہ پھر ہمیشہ کی بڑی کامیابی کو پاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، معاشرے میں سے ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں زیادہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وعلینا